خوش آمدید. میں پاسٹر کاشان اسد آپ کو عام آدمی کے آج کے اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویلاگ کو شروع کرنے کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ ہمارے عام آدمیوں کے، عام انسان کے خیالات، ہمارے جذبات، حقیقتیں، ہماری سوچ، ہمارے تصورات اور سب سے بڑھ کر ہماری خواہشات جو ہم کبھی بیان نہیں کر پاتے، جن کے بارے میں ہم بات نہیں کر پاتے، جن کے بارے میں ہم کھل کر اظہار نہیں کر پاتے. تو ہم اس پلیٹ فارم سے ان تمام احساسات کو اجاگر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے استعمال کریں گے. میں بڑا خوش ہوں کہ آج ہم ایک بڑے ہی گہرے اور بامقصد پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ رہے ہیں. دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. اس ویلاگ میں آج جو پہلا ٹاپک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جو کہ صرف مسیحی برادری کے لیے نہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. میرے آج کا جو میں نے ٹاپک چوز کیا وہ ٹاپک ہے مسیحی، پاکستانی مسیحی کیا اقلیت ہیں؟ دیکھیے، میں خود ایک پاکستانی ہوں، ایک پاکستانی شہری ہوں، گو کہ میں اس وقت ملک امریکہ میں بستا ہوں، میں یہاں کا شہری ہوں، لیکن میں کبھی بھی اپنی جڑوں سے جدا نہیں ہو سکتا. میری جڑیں ہمیشہ سے پاکستان میں ہی ہیں. دیکھیے، میں ایک آپ کو بڑی گہری بات بتانے کو ہوں. میں پاکستان میں پیدا ہوا، پلا بڑا، اپنی جوانی پاکستان میں گزاری، تو کبھی بھی پاکستان سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے ایک بکری کو جہاز پر بٹھائیں اور اسے امریکہ کے لیے روانہ کر دیں تو کیا وہ یہاں پر پہنچ کر گائے بن جائے گی؟ نہیں عزیزو، وہ گائے نہیں ہوگی، وہ بکری ہی رہے گی. ہاں، اس کا رہنا فرق ہو جائے گا، اس کا چارہ فرق ہو جائے گا، لیکن رہے گی وہ بکری. بالکل اسی طرح پاکستانی ہو یا کسی بھی شہریت سے، کسی بھی ملک کی شہریت کا ہو، جب وہ اپنے ملک سے کسی اور ملک میں مائیگریٹ کرتے ہیں تو وہ تبدیل نہیں ہوتے. بالکل اسی طرح میں بھی تبدیل نہیں ہوا ہوں، میں پاکستانی ہوں. تو آج ہم جس ٹاپک کا ایک دوسرے کے ساتھ احوال شیئر کریں گے وہ ہے کیا پاکستانی مسیحی اقلیت. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اقلیت کا لفظ ہی بہت ڈسکرمنیٹری ہے، بہت ڈسکرمنیشن ہے اس لفظ میں. دیکھیے، میں جس ملک سے آیا ہوں اس کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. دیکھیے، اسلامی وہ ایک اسلام کے نام پر ملک بنایا گیا، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. جمہوریہ پاکستان، پھر دیکھیے، جمہوریہ کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں پر جمہوریت ہے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی گروہ بندی ہے. آپ انسان ہیں اور اس ملک میں سب کو ایک جیسے حقوق میسر ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا حقوق کی، تو ہم بات کر رہے ہیں بنیادی حقوق کی. دیکھیے، پاکستان میں مسیحی برادری کو اور جو غیر مسلم برادری ہے ان سب کو اقلیت کہا جاتا ہے، اور اس بنا کے اوپر ہمیں کوٹا سسٹم دیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر 10 فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں، 10 سرکاری نوکریاں ہیں، کوٹا سسٹم چلتا ہے نا، چلیں ادھر سے آپ نکال لیں، کالجز میں آ جائیں پڑھائی لکھائی کے لیے، یونیورسٹیز میں آ جائیں، کوٹا سسٹم چلتا ہے. اگر 10 ہے تو اس میں سے 7 جو ہیں وہ غیر مسیحی ہوں گے، اور 3 جو ہیں وہ تمام دوسرے مذاہب کو آپ اقلیت کا نام دے کر ان کے کوٹا رکھ دیا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جو وہ 7 سیٹس دی گئی ہیں اس سے کہیں زیادہ ڈیزرونگ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ
ایڈمیشن نہ لے سکیں, وہ نوکری نہ لے سکیں. میں خود ایک بہت پروفیشنل سیکٹر سے آیا ہوں, میری تعلیم بھی اچھی ہے, اور خداوند نے پاکستان میں مجھے بہت عزت بخشی. میں بہت ہائی پوسٹ کے اوپر بھی تھا, اور وہاں پر ہم نے زندگی کو بہت انجوائے کیا. وہاں پر میرے جو کولیگز تھے, جو غیر مسیحی تھے, بہت وہ فیور کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے, اور ان میں تو چند ایک ایسے نام ہیں جو کہ میں روز یاد کرتا ہوں. ایک بہت ہی اوپن پلیٹ فارم ہے جہاں پر بیٹھا ہوں, اس لیے ان ناموں کا تذکرہ نہیں کروں گا, لیکن میں آج بھی ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں. خاص طور پر ہمارے جو ڈائریکٹر آپریشنز تھے, میں زندگی میں کبھی ان کا احسان نہیں اتار سکتا. لیکن جو ایک اقلیت کا لفظ میرے ساتھ لگا تھا, اس کی وجہ سے میں نے بہت ڈسکرمنیشن بھی دیکھی ہے. دیکھیے, یہ جو اچھے لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ آٹے میں نمک سے بھی کم ہے. بات یہ آپ سے کہنی تھی کہ مسیحیوں کو اور جتنے بھی دوسرے چھوٹے مذاہب کے لوگ ہیں, پاکستان میں جب آپ ان کو اقلیت کہتے ہیں تو آپ ان کی بہت زیادہ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں, اور اس ڈسکرمنیشن کی وجہ سے وہ ایجوکیشن میں, جابز میں, بنیادی جو ان کے حقوق ہیں اس میں, حتیٰ کہ کسی جگہ پر آپ صلیب پہن کر جائیں تو آپ کو وہاں پر کھانے پینے کے لیے بھی ڈسکرمنیشن ہو جاتی ہے. اس ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ جو ایک لفظ اقلیت کا لگ چکا ہے, اس کی وجہ سے مسیحی برادری کو پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے, میں آج اس ٹاپک کو کیوں آپ کے ساتھ لے کر بیٹھا ہوں کہ یہاں امریکہ میں 14 اگست کو اور اس سے چند دن پہلے اور بعد میں کچھ پروگرامز ارینج کیے گئے. ان لوگوں نے ان پروگرامز کو ارینج کیا جو کہ مسیحی ہیں, اور وہ سالہ سال سے, 1-2 سال, 10 سال, 15-20 سال نہیں, 30-35-40 سال سے وہ امریکہ میں مقیم ہیں. They are American nationals, وہ امریکی شہریت رکھتے ہیں. ان کے بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, وہ یہاں پر انہوں نے ایجوکیشن لی ہے, they have big jobs, big businesses, وہ بہت اچھے ہیں. اور اس کے باوجود ان لوگوں نے اقلیت کا دن منایا یہاں پر. ہاللویا. دیکھیے عزیزو, اقلیت, میں حیران ہو گیا جب, دیکھیے میں بہت سالوں سے میں بھی امریکہ میں رہ رہا ہوں, لیکن کبھی اس شدت سے اس چیز کا احساس نہیں ہوا تھا کہ ہم اقلیت ہیں, ہم غلام ہیں. دیکھیے, یہاں پر جو امریکنز ہیں, جو پاکستانی امریکنز ہیں, اگر وہ اس دن کو مناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے, کیونکہ وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو آج بھی اقلیت کہہ کر اس غلامی کے طوق میں سے باہر نہیں نکلے. دیکھیے, یہاں پر آپ اقلیت نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش کیجئے عزیزوں. آپ وہاں پر بھی جو میری بات سن رہے ہیں, آپ سمجھیے. دیکھیے, جب تک یہ لفظ اقلیت ہمارے ساتھ جڑا رہے گا, ہم کبھی بھی اپنے حقوق کو نہیں پا سکتے, ہم کبھی بھی پاکستان کے شہری نہیں ہوں گے, ہمیں بی گریڈ شہری مانا جائے گا. اگر آپ حقیقت دیکھیں, آج پاکستان کی ترقی میں, کامیابی میں, حفاظت میں ہمارے بیٹے بیٹیاں شانہ بشانہ ہیں. آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا لیں, خواہ وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہو, خواہ وہ سیفٹی کی کوئی بھی ایجنسی ہو, پولیس ہے, فوج ہے, آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, آپ کے بینکرز ہیں, آپ کے جو ہیں مارکیٹنگ اینڈ سیلز والے ہیں, آپ کے جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں, کسی بھی آپ سیکٹر میں چلے جائیں, وہاں پر آج پاکستانی بیٹے بیٹیاں بہت کامیابی کے ساتھ, بہت انٹلیکچول ایبلٹی کے ساتھ وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لیکن عزیزو, ان کی ترقی ایک لیول تک جاتی ہے, اس لیول کے بعد وہ اقلیت کا ورڈ ان کی ترقی کے اوپر حاوی ہو جاتا اور ان کی ترقی رک جاتی ہے. دیکھیے, میں پاکستانی ہوں, آج بھی پاکستانی ہوں, اور مروں گا بھی پاکستانی. کیوں؟ کیونکہ میری جڑیں ہیں وہ. میں اپنی جڑوں سے, کسی بھی درخت کو آپ اس کی جڑوں سے علیحدہ کر دیں, وہ نہیں زندہ رہ سکتا. میں پاکستانی ہوں. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ جب ہم پاکستانی قوم کو اقلیت کا نام دے کر ان کے بنیادی حقوق کے اوپر جو ہے وہ ایک
मुहर लगाकर उसे रोक देते हैं। मुझे अफसोस है कि वो पाकिस्तानी जो यहाँ अमेरिका में रहते हैं और वो अक़लियत का दिन मनाते हैं, मैं ये चाहता हूं कि क्या आप वो जो गैर मसीही पाकिस्तानी इस मुल्क में रहते हैं, उन्होंने कभी इस मुल्क में रहते हुए अपने आप को अक़लियत कहा है? दिस इज अ क्रिश्चियन कंट्री, लेकिन चूंकि दिस इज अ डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत है, यहां पर कोई मजहब जो है वो अव्वलियत नहीं रखता, यहां पे इंसानियत अव्वलियत रखती है। देखिए, आपका मजहब क्या है, आप उसके कितने पैरोकार हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि क्या आज अमेरिका में रहने वाले गैर मसीही पाकिस्तानी अपने आप को अक़लियत समझते हैं? नहीं, वो अपने आप को इक्वल राइट सिटीजन्स मानते हैं और ये मुल्क उनको इक्वल राइट्स देता है। तो फिर वो पाकिस्तानी मसीही जो अमेरिका में रहते हैं, वो अक़लियत का दिन क्यों मनाकर अपने आप को यहां पर भी अपने आप को बेइज्जत करते हैं? अजीजों, हम अक़लियत नहीं हैं। क्या हमारे बेटे बेटियां सरहद पर शहीद नहीं होते? क्या हमारे बेटे बेटियां हेल्थ सेक्टर में खिदमत अंजाम नहीं देते? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में हमारे बेटे बेटियां बैंकिंग सेक्टर में प्रॉपर अपनी जिम्मेदारियां निभाकर मुल्क को जो है वो सहारा नहीं देते? क्या मार्केटिंग, सेल्स में, इंडस्ट्री में हमारे बेटे बेटियां मेहनत करके हमारे मुल्क को कामयाब करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए अपना जो पार्ट है वो नहीं प्ले करते? बिल्कुल करते हैं। आज मेरी आप सब से ये दरख्वास्त है कि मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें खुद अक़लियत कहना बंद करना होगा, और ख़ास तौर पर ये जो पूरी दुनिया में हम पाकिस्तानी मसीही आबाद हैं, हमें अपने पाकिस्तानी जो मसीही हैं उनके लिए जो है वो आवाज़ उठानी है। देखें, अपनी अपनी दुकान चमकाने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे अज़ीज़ों। हमें ज़रूरत है कि आज हम एक दूसरे के लिए काम करें, हम एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी ही डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अक़लियत कोई नहीं होती। अगर आप सतून हो तो एक घर के अंदर छत में हजारों ईंटें होती हैं, लेकिन वो अकेला सतून उस पूरी छत को उठाकर खड़ा होता है। अगर आप अकेले उस पूरी छत को लेकर खड़े हैं तो आप अकेले कैसे हैं? वो सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है। मैं शायद अपनी बात को सही पहुंचा सका हूं या नहीं, या शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, या शायद कुछ छूट गया है, लेकिन आपके लिए एक सवाल छोड़ जा रहा हूं कि क्या अक़लियत कहलवाना और खास तौर पर यहां अमेरिका में रहते हुए खुद को अक़लियत जाहिर करना अपनी ही बेइज्जती का, अपनी ही डिस्क्रिमिनेशन का सबब बनना, क्या ये सही है? सोचें जरा। खुदा हाफ़िज़।